ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل اور کرم ہوا. اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان مبارک کا باسعادت مہینہ نصیب فرمایا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے. باقی مہینوں کے اندر بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو رات کو دن کو تلاش کر رہی تھی، بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی. تو بڑا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں فرما رہے، اور جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان کا اشتیاق بڑھ جاتا، شعبان سے روزوں کی کثرت شروع فرما دیتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو پھر آپ عبادات کے اندر، ریاضت کے اندر، مجاہدے کے اندر ہمہ تن لگ جاتے. اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت، ریاضت، سخاوت اس طرح چلتی جس طرح تیز ہوا چلتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت رمضان کے اندر دریا کی طرح بہتی تھی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ویسے سخی اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، بلکہ سخاوت دل کے غنا کا نام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی سال خدمت کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے اوپر کبھی کلمہ شہادت کی لا کے علاوہ کبھی لا کا لفظ نہیں آیا. جو بھی آیا ہے اس کو عطا کیا، جو بھی آیا خالی نہیں گیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے اندر آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، اشتیاق بڑھ جاتا تھا. اور صحابہ کرام کے بارے میں معلّہ ابن فضل ایک محدث ہیں، تو ان کا صحابہ کرام کا حالات بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. ثم یدعون ستۃ اشہر، اور پھر 6 مہینے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے رمضان کے اندر جو روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے، تراویح پڑھی ہے، نفل پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے دل کے اندر بھی رمضان کی عظمت اور رمضان کی قدر دل کے اندر موجود تھی. تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب رمضان کا چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو رمضان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو یہ دعا کرے کہ اللہ سارا سال ہی رمضان. تو
ایک صحابی ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حدثنا، قبیلہ ابن خزاع کے ایک شخص تھے، انہوں نے فرمایا حدثنا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ بیان فرما دیں کہ رمضان کی کیا فضائل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے جو ہے وہ آپس کے اندر بجنے لگتے ہیں، اور اس سے خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو جنت کی حوریں اپنے بالا خانوں سے باہر نکل کر دیکھتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ہمارا نکاح کر دے، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو یہ دعا کر رہی ہوتی، تو فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتے، اور اس کی خوبصورتی کو اللہ نے بیان فرمایا، حسن و جمال کو اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا کہ وہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ ایسی حوریں ہیں جو ایک موتی کے بنے ہوئے خیمے کے اندر بند ہیں، لا یطمسن انس ولا جان، اور ایسی حوریں کہ جن کو کسی انسان نے، کسی جن نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں۔ اور آگے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 70 جوڑے پہنا ہے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ، ہر جوڑے کی خوشبو الگ ہے، اور ہر جنتی حور کو اللہ رب العالمین نے 70,000 خادمائیں اور 70,000 خادم عطا کیے ہیں، کہ 70,000 خادم اور 70,000 خادمیں، ان کے ہاتھوں کے اندر سونے کی رکابیاں، سونے کے ٹرے، اور جس کے اندر مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوتے، اور ایسے لذیذ کھانے کہ جب انسان اس کو کھانا شروع کرتا ہے تو پہلے لقمے کے اندر جو لذت ہوتی ہے تو آخری لقمے کے اندر بھی اس طریقے سے لذت ہوتی ہے۔ عام طور پر اصول ہے کہ جب آدمی کھاتا ہے، بھوک لگی ہوتی تو بڑا مزہ آتا ہے، اور جب سیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی عمدہ سے عمدہ چیز بھی پیش کی جائے تو اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا بس مجھے اب طلب نہیں ہے۔ لیکن یہ رمضان فرمایا کہ اللہ نے ان کھانوں کے اندر یہ برکت رکھی ہوگی کہ پہلے لقمے کے اندر جو لذت ہوگی آخری لقمے کے اندر اس سے بھی زیادہ لذت پائی جائے، اور جنت کے کھانوں کے اندر کیا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی شکل نہیں ہوگا، ایک ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حوروں کے لیے 70,000 خادمائیں مقرر کر رکھی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو یاقوت کے تخت عطا فرمائیں گے، اور ان تختوں کے اوپر 70 بسترے لگے ہوں گے، بستروں کے اوپر 70 جو ہے اس کے اوپر بچھونے بچھے ہوں گے، اور ان بچھونوں کا جو استر ہوگا تو وہ ریشم کا ہوگا۔ بچھونا جب ہوتا ہے تو اس کا ایک استر سیدھی سائڈ ہوتی ہے تو وہ ریشم کی بنی نرم ہوگی، تو 70 بچھونے اس بستروں کے اوپر بچھے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس کے خامد کا کیا بنے گا، فرمایا کہ جس طرح اللہ نے اس کو انعام عطا فرمایا ہے تو اس کے خامد کو بھی اللہ اس طرح انعام عطا فرمائے، تو وہ یاقوت کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں کے اندر کنگن سونے کے پہنے ہوں گے، یہ اللہ ان کو انعام عطا فرمائے، اور یہ ایک روزے کا انعام ہوگا، صرف ایک روزہ جس نے رکھا ہے، اور باقی جو اس نے جو عبادتیں کی ہیں اس کا ثواب اللہ اور عطا فرمائے۔ تو کتنے بڑے فضائل میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، لیکن آج ہمیں یقین نہیں، تو اس وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتے اور آخری دن تک کھلے رہتے، اور فرمایا کہ رمضان مبارک کی رات کے اندر جو آدمی کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو ہر سجدے کے اوپر اللہ رب العالمین 2500 نیکیاں عطا فرماتے، گویا کہ ایک رکعت کے اندر 50,000 نیکی، 2 رکعت کے اندر 1,00,000 نیکیاں، 20 تراویح پڑھے گا تو اللہ رب العالمین 10,00,000 نیکیاں اس کو عطا فرما دیتے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو ایک روزے رکھنے کے اوپر اللہ رب العالمین اس کو ایک محل عطا فرماتے، اور جس محل کی بہت لمبائی چوڑائی ہوگی، 60,000 اس کے دروازے ہوں گے، اور ان ہر دروازے کے اوپر ایک سونے کا محل ہوگا، اور اس کے اندر یاقوت کے ساتھ اس کی تزئین کی گئی، وہ محل اللہ رب العالمین اس روزے رکھنے والے کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ جو آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے اندر اللہ رب العالمین اس سجدے کے بدلے کے اندر جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے،
اور اس درخت کے اندر اس کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ 500 سال تک گھوڑ سوار آدمی اس کے اندر دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنا لمبا درخت اللہ پاک اس کو سایہ دار درخت جو ہے وہ جنت کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزہ رکھوانا اللہ رب العالمین کا مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان کو بھوکا مارنا ہے، پیاسا مارنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہ تقوی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جتنی بھی عبادت ہے ان سب کا خلاصہ تقوی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم قربانی کرتے ہو خون زمین پی جاتی ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو، میرے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہاری اللہ کی رضا پہنچتی۔ تو یہ مقصود ہے روزے سے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا مقصود عطا فرمائے۔ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے آداب کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا صرف اس چیز کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ روزہ جو ہے وہ تمام اس کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ دل و دماغ کا بھی ہے، تمام چیزوں کے روزہ جب انسان رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے روزے کا جو مقصود ہے وہ اللہ تقوی عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے روزے کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو روزے کا مقصود کیا ہے؟ تقوی۔ آج ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کا مزہ آتا ہے لیکن بھوکا رہنے کا بھی ایک مزہ ہے، پیاس مختلف قسم کے مشروبات پینے کا مزہ آتا ہے لیکن پیاس کی جو تلخی ہے اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ اللہ والوں کو یہ مزہ آتا ہے کہ وہ اپنی جان لگا کر بھی ان کو مزہ آتا ہے، مال لگا کر بھی ان کو مزہ آتا ہے۔ ایک صحابی کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، جان دے دی ہے لیکن کیا کرے میں کامیاب ہوں، سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے لیکن کیا کرے میں کامیاب ہوں۔ تو اس کے اندر بھی ایک مزہ ہے، روزہ رکھنے کے اندر بھی، بھوکا رہنے کے اندر بھی، پیاسا رہنے کے اندر بھی۔ اللہ کی محبت کے اندر جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جو ثواب عطا فرماتے ہیں پیمانوں سے نہیں عطا فرماتے۔ نماز کے لیے ثواب بتایا کتنا ثواب ہے، حج کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ نے کیا فرمانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے، میں روزے کی خود پھر جزا بن جاتا کہ اللہ خود اس کو جزا عطا فرماتا، اپنے پیمانے کے ساتھ عطا فرماتا۔ اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہیں ملا اس کو پھر کچھ نہیں ملا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب کا رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔